اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار کا احسان ہے، پروردگار کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع میسر فرمایا کہ ہم اور آپ ان ساعتوں میں سانس کھینچ رہے ہیں، ان ساعتوں کو درک کر رہے ہیں۔ اس پر جتنا شکر کیا جائے وہ یقیناً کم ہے۔ تو عرض ہی کر رہا تھا کہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ اس عنوان سے محترم ہے کہ پروردگار عالم کی افضل مخلوق، اول مخلوق نے، اول ما خلق اللہ نوری، وہ مخلوق کے جو کہ باعث وجہ تخلیق کائنات ہے، اگر وہ کسی مہینے کو خود سے منسوب کر دے اور یہ کہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس کی فضیلت میں پھر کوئی اور حدیث کی ضرورت نہیں بچتی۔ اس کے باوجود ہمیں بہت سی متواتر روایات اس مہینے کی افضل ہونے کے اعتبار سے نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ میں میسج پڑھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو آواز نہیں آ سکی، تو میں مختصراً اب تک کے بیان ہوئے مطالب دوبارہ سے بھی بیان کر دیتے ہیں کہ کچھ حرم زمانی ہوتے ہیں اور کچھ حرم مکانی ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ زمان محترم ہوتے ہیں اور کچھ مکان محترم ہوتے ہیں۔ یقیناً اس وقت ہم اور آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے ہی گھر کے چند قدم کے فاصلے پر مسجد ہے، وہ بھی گھر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دونوں لکڑی، پتھر اور شیشہ اور لکڑی سے مل کر بنے ہوئے مکان ہیں، لیکن جو ہمارے مکان کی حیثیت ہے وہ یقیناً اس مکان کی حیثیت کے برابر نہیں ہے کہ جو کہ خانہ خدا ہے، اگرچہ دیکھنے میں دونوں مکان ایک جیسے ہی ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کا گھر ہے، اس سے نسبت ہے، اس کے الگ حقوق ہیں، اس کے الگ پروٹوکولز ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہیں، ہمارے گھر کے الگ پروٹوکولز ہیں۔ اس گھر کا پروٹوکول یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ نجس ہو جائے تو جب تک پاک نہ کر لیا جائے نماز نہیں ہو سکتی وہاں۔ بالکل اسی طریقے سے کچھ زمان محترم ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ ٹائم امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تمام کے تمام دن یوں تو برابر ہیں، لیکن ان تمام دنوں کے اندر جمعے کے دن کو سید الایام کہا گیا، اس کو فضیلت با فضیلت بنایا گیا۔ تو چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں زمان اور مکان دونوں کچھ وجوہات کی بنا پہ محترم نظر آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شعبان المعظم میں ایسی کیا خصوصیت ہے اور خاص وہ کیا فعل ہے کہ جس کو انجام دینے میں ہم اپنے رشد کی طرف حرکت کر سکتے ہیں، ہم کمال کو پا سکتے ہیں۔ تو عرض یہ کیا تھا کہ شعبان جس انداز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی تقویم کا 8واں مہینہ ہے اور اسے شعبان المعظم بھی کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ سے اس مہینے کو نسبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسروں کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ کی فضیلت ہے۔ عزیزو، الفاظ اپنے معانی کا حجاب ہوا کرتے ہیں، اس عنوان سے کہ اگر ہم کسی لفظ کی حقیقت کو جاننا چاہیں، یعنی اس کے معانی اور مفہوم کو درک کرنا چاہیں، تو ہمیں لفظ کے سینے کو چاک کرنے کی ضرورت ہے۔
یقیناً لفظ شعبان میں ایسی کیا خصوصیت چھپی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے اس پورے مہینے کو شین عین بے الف اور نون سے تعبیر کیا ہے؟ کیا عمدہ تعبیر اکثر بزرگوں نے فرمائی ہے. مثلا شعبان شین عین بے الف نون 5 حروف سے مل کر بنا ہے. گویا شین کا اشارہ شرف کی طرف ہے، عین عوج بلندی کی طرف اشارہ کرتا ہے، بے سے مراد بر یعنی نیکی ہے، الف سے مراد الفت، اور نون کا حرف نور کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ پانچوں انعامات اس ماہ شعبان میں اللہ کی جانب سے بندگان خدا کو عطا کیے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندگان خدا کو جو انعام دیا جا رہا ہے، یقیناً اس انعام کو لینے کے لیے کیا ہمیں تیار نہیں ہونا ہوگا؟ کیا ہمیں کوئی تیاری نہیں کرنی ہوگی اس بافضیلت مہینے سے فضیلتوں کو سمیٹنے کے لیے؟ یقیناً یہ تمام کی تمام فضیلتیں شعبان المعظم کی بیان کی گئی ہیں، لیکن ایسا کیا کیا جائے کہ میں جو کہ اس ماہ مبارکہ شعبان میں داخل ہو گیا ہوں، اب میں ایسا کیا کام کروں کہ یہ فضیلتیں مجھے بھی مل جائیں؟ سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے ممالک کے اندر اکثر اس انداز سے سلسلہ ہوتا ہے کہ جیسے کار واش ہوتے ہیں، ایک دروازے سے کار داخل ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر مختلف بلورز لگے ہوتے ہیں، ہوا چلتی ہے، پانی آتا ہے، شیمپو آتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ 15 سے 20 منٹ کے بعد جب کار دوسرے دروازے سے باہر نکلتی ہے تو بہت نئی نویلی چمچماتی ہوئی صاف اور ستھری اور شفاف کار جو ہے وہ برآمد ہو جاتی ہے. گویا ایک دروازے سے داخل ہوئی اور دوسرے دروازے سے نکل گئی اور اس کی ساری کثافتیں، ساری مائل اور ساری کچیل جو ہے وہ دھل گئی. گویا اسی انداز سے اگر ہم تصور کریں کہ ایک طالب علم ہے جس نے میڈیکل سائنس پڑھنے کے لیے ایک میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گیا، کیا اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جا سکتی ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کیسا مذاق ہے. یقیناً اسے اس ایڈمیشن لینے کے بعد اسے کلاس روم میں بیٹھنا ہوگا، اسے لیکچرز لینے ہوں گے، اسے امتحانات سے گزرنا ہوگا، اسے محنت کرنی ہوگی، اسے وہ کمال حاصل کرنا ہوگا جس کمال کے لیے وہ اس مکان میں داخل ہوا ہے. اور جب 5 سال کی محنت کر لے گا اور وہ ہر درپیش امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اب ہمیں اسے ہم ڈاکٹر کی ڈگری دے دیں گے. تو گویا فقط کسی مکان میں داخل ہو کر نکل جانا ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے حقدار قرار نہیں پاتا. محنت کرنا اور خود کو یہ ثابت کرنا کہ ہاں میں اہل ہوں اس ڈگری کا کہ جس ڈگری کے لیے میں خواہش رکھتا ہوں. بالکل اسی انداز سے یقیناً شعبان المعظم میں ہم داخل ہو چکے ہیں. یہ ایام آہستہ آہستہ گزر رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میں اس مہینے میں داخل تو ہو گیا ہوں، جب اس مہینے سے نکلوں گا تو کس کیفیت سے نکلوں گا. تو یقیناً اس مہینے کی کیفیت بھی اسی یونیورسٹی کی طرح ہے کہ جتنا زیادہ محنت کریں گے، جتنا زیادہ اپنی ذمہ داریوں پر نظر کریں گے، اتنا ہی زیادہ کمال کسب کر سکیں گے. عزیزو، پروردگار عالم جو شے ہمیں دینا چاہ رہا ہے اس مہینے میں، وہ شے ہے کہ جس کا ادراک ہمیں نہیں ہے. بس خود کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ الفاظ کے معنی کو درک کرنے کے لیے لفظ کے پردے کو چاک کرنا ضروری ہے. تو آئیے لفظ شعبان کے اوپر ہی کچھ نظر کریں کہ شعبان کا مطلب کیا ہے. بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ شعبان شعب سے ہے، یعنی وہ راستہ جو پہاڑ کو جاتا ہو اسے شعب کہتے ہیں. ظاہر ہے پہاڑ کی طرف جانے والا راستہ بلندی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. اگر پہاڑوں میں آپ نے دیکھا ہو جو راستے بنے ہوتے ہیں اگرچہ بہت دشوار ہوتے ہیں، لیکن ان پہاڑوں پر دشواری کا مقابلہ کرتے ہوئے جب قدم بڑھتے رہتے ہیں تو ہر قدم آپ کو بلندی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے. شعبان اگر احساس ذمہ داری کے ساتھ ہر سانس کھینچی جائے تو ہر سانس ہمیں ہماری بلندی کی طرف لے جائے گی. بالکل اسی طریقے سے اگر ہم یوں دیکھیں کہ اگر اس پہاڑ پر چڑھنے کا جو مقصد ہے وہ یقیناً یا تو بلندی پر پہنچنا ہوتا ہے یا اس پہاڑ کو عبور کر کے اپنی منزل تک جانا ہوتا ہے، تو دونوں صورتوں کے اندر
اس پہاڑ کو عبور کرنا یعنی ہمت اور لگن کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھنا انجام آپ کی منزل ہوگی جو آپ چاہتے ہیں۔ شعبان یقیناً ہماری منزلوں تک پہنچانے کے لیے ایک راستہ جو کہ پہاڑ میں بنا ہوا راستہ ہے ثابت ہوگا اس عنوان سے۔ شعبان ایک اور اعتبار سے شعوباً شعب سے بھی مشتق ہے جو کہ اجتماع کے معنی دیتا ہے۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اس مقدس مہینے میں خیر کثیر کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان کے لغوی معنی بھی جمع کرنا اور دوسرے معنی میں متفرق کرنا دونوں ہی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ اس مہینے میں بہت سارے یوں سمجھ لیجئے کہ لوگ آپس میں جمع ہوتے ہیں، اور متفرق ہونے کے بعد اس مہینے میں جمع ہونے کے عنوان سے اس کو بھی شعبان کہا جاتا ہے۔ اس ماہ کا نام شعبان اس لیے بھی رکھا گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کو شاخ در شاخ بڑھنے والی خیر و برکت میسر آتی ہے۔ میرا اس ٹرمینالوجی جس کو میں نے عرض کیا شاخ در شاخ، یاد رکھیے گا، شاخ در شاخ بڑھنے والی خیر و برکت۔ شعبان میں جو شین عین بے لفظ ہے، یہی لفظ ہمیں، یہی 3 حروف ہمیں تشعب کے اندر بھی نظر آتے ہیں، جس کو اگر انگلش میں معنی کریں تو بائفرکیٹ کرنا، کسی شے کو سمجھنے کے لیے ریشہ در ریشہ کر دینا اور تاکہ اس کی حقیقت کو سمجھا جا سکے، شاخ در شاخ کر دینا، بائفرکیشن کر دینا تاکہ کسی حقیقت تک پہنچا جا سکے، اگرچہ لفظ تشعب کے اندر بھی وہ شاخیں موجود ہیں۔ اس عنوان سے جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے روایت بیان کی کہ اس ماہ کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کو شاخ در شاخ بڑھنے والی خیر و برکت میسر ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ان دونوں مطالب کو بیان ملا کر اور رسول اللہ سے کی اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جائے کہ جو آپ نے شعبان کے باب میں کی ہے، تو ہمیں وہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے کہ شعبان میں ایسی کون سی شاخ ہے جو آپ کو اور مجھے بائفرکیٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے میں اور آپ اپنے اس کمال کو پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب پہلی شعبان کی شب ہوتی ہے، یعنی کہ جب شعبان کی پہلی ہوتی ہے، تو خدا بند متعال جنت کے دروازوں کو کھل جانے کا حکم دیتا ہے۔ پروردگار عالم جنت کے دروازوں کو کہتا ہے کہ کھل جاؤ، اور شجر طوبہ کو یہ حکم کرتا ہے کہ اپنی شاخوں کو دنیا کے نزدیک کر دو۔ اللہ اکبر۔ شجر طوبہ، ابھی وقت نہیں ہے کہ شجر طوبہ کا بیان کیا جائے۔ شجر طوبہ یعنی وہ شجر مبارکہ جس کے بیج کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے خلق فرمایا اور تسنیم، کوثر اور سلسبیل کے پانی سے اس کی آبیاری فرمائی۔ پروردگار عالم نے اس درخت کو حکم دیا، اے شجر طوبہ، تم اپنی شاخوں کو دنیا کے نزدیک کر دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ایک اور منادی کو بھیجا اور منادی سے کہا کہ ندا دے دو کہ اے اللہ کے بندو، یہ طوبہ درخت کی شاخیں ہیں، ان سے لپٹ جاؤ، تمہیں جنت کی طرف بلند کر لیں گی۔ ساتھ ہی پروردگار عالم نے ایک اور شاخ کی طرف بھی اشارہ فرمایا، یہ شاخ شجر زقوم کی شاخ ہے۔ شجر زقوم کی وہ شاخ، وہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، وہ شاخ بھی آپ کے اور میرے ارد گرد موجود ہے۔ شجر طوبہ کی شاخ خاص طور پر اس وقت میرے اور آپ کے ارد گرد موجود ہے۔ یاد رکھیے گا، شعبان یعنی بائفرکیٹ کرنے کا مہینہ، شعبان یعنی شاخ در شاخ منقسم ہو جانے کا مہینہ۔ اسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پروردگار عالم
کا اس ارشاد گرامی کے بعد کہ اے لوگوں، یہ شاخیں تمہیں جنت سے قریب کر رہی ہیں، شجر طوبہ ان سے لپٹ جاؤ۔ پھر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے رسالت پر مبعوث فرمایا کہ جو شخص آج کے دن کسی نیکی اور اچھائی کو اپنا لے تو وہ طوبہ کے درخت کی شاخوں سے لٹک گیا اور وہ اسے جنت کی طرف لے جائیں گی، اور جو شخص آج کے دن کسی برائی پر عمل کرے گا تو وہ زقوم درخت کی شاخوں میں سے کسی سے لپٹا ہوا ہے اور وہ اسے آگ کی طرف کھینچ لے جائیں گی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آج کے دن نماز پڑھے یا روزہ رکھے تو وہ بھی گویا طوبہ کی درخت کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ اسی طرح جو شخص میاں اور بیوی یا باپ بیٹے یا اقربا میں سے کسی کے درمیان صلح کرا دے تو وہ بھی گویا طوبہ کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ اور جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور کوئی شخص اس کی اس پریشانی کو اب روایت کے جملہ کیا ہے، ختم کر دے نہ، اس کی پریشانی کو یہاں تک کہ کم کر دے، ختم نہ بھی ہوئی، اگر پریشانی کم بھی ہو گئی تو یہ شخص طوبہ کی شاخوں سے لپٹ گیا۔ اور یاد رکھیے گا، طوبہ کی شاخ اپنے مقام کو اچھی طرح پہچانتی ہے، جانتی ہے، جب اس شخص کو یہ لپیٹ لے گی تو اسے جنت ہی میں جا کر اس کے مقام پہ لے جا کر چھوڑ دیا کرے گی۔ چنانچہ روایت طویل ہے، مختصر کر رہا ہوں کہ جو شخص کسی مریض کی بیمار پرسی کرے تو وہ بھی اس کی شاخوں سے لپٹا، اور جو شخص اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نیکی کرے تو وہ بھی اس کی شاخوں سے لپٹا، اور جو شخص آج کے پہلے کسی کو غضبناک کر چکا ہو اور آج کے دن اسے خوش کر دے تو وہ بھی اس کی شاخوں سے لپٹا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ روایت کے اندر فقط نماز اور روزے کا تذکرہ نہیں، نماز اور روزہ یقیناً شجر طوبہ کی کسی ایک شاخ سے لپٹنے کا نتیجہ قرار پا سکتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو شجر میں ایک شاخ نہیں، شجر میں کئی شاخیں ہوتی ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ ان تمام شاخوں سے لپٹا جائے تاکہ آپ کی ہماری گرفت مضبوط ہو۔ تو یوں نہ ہو کہ فقط ہم شعبان کے مہینے میں مصلح سنبھال لیں اور یہ بھی نہ معلوم ہو سکے کہ برابر والے گھر میں کھانا بھی میسر لوگوں کو ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی دو مومن بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں اور میں ان میں صلح کرا سکتا ہوں لیکن میں تسبیح پکڑ کر استغفر اللہ و اسألہ التوبہ ہی پڑھے جا رہا ہوں، فقط تسبیح ہی پڑھ رہا ہوں، تو یقیناً مجھے ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن پیغمبر اکرم نے جس انداز سے شجر طوبہ سے لپٹنے کا سامان مہیا فرمایا ہے اس شے سے میں محروم رہ جاؤں گا۔ ذرا تصور کریں مومنین و مومنات، اس ماہ مبارکہ شعبان کی برکتوں کو کہ پروردگار عالم نے جب رسول اللہ کو بلال اعلیٰ طلب فرمایا تھا تو اس وقت معراج کے عالم میں آپ اس شجر طوبہ کو دیکھ رہے تھے۔ شعبان المعظم کی فضیلت کو ذرا اس عنوان سے دیکھیے کہ اس مہینے کے اندر وہ شجر طوبہ کی شاخیں خود چل کر آپ کے دہلیز پر آ چکی ہیں، آپ نے فقط اتنا کام کرنا ہے کہ خود میں وہ اہلیت پیدا کر لینی ہے کہ ہم شجر طوبہ کی ان شاخوں سے لپٹ جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا کہ جو شخص شر کی کسی قسم اور گناہ کو آج کے دن بجا لائے گا تو وہ زقوم کے درخت کی شاخ سے لپٹ گیا اور وہ اس کو جہنم کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ پھر فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے پیغمبر بنا کر جو شخص آج کسی بھی شخص کو جس کے آج کے دن واجب نماز میں اگر کوتاہی کرے گا تو اور اسے ضائع کر دے گا تو وہ بھی زقوم کے درخت کی شاخ سے لپٹ گیا۔ اور جس شخص کے پاس کوئی ایسا فقیر ضعیف و ناتواں آئے کہ جس کی بدحالی کو یہ جانتا ہے اور وہ اس کی اس حالت کے بدلنے پر بغیر اپنا ضرر کیے قائم رہے اور کوئی دوسرا آدمی اس کے بدلے اس پریشان حال کی مدد کرنے والا نہ ہو اور وہ اس کو اس حالت پر چھوڑ دے اور وہ وہیں ہلاک و ضائع ہو جائے اور یہ اس کا ہاتھ نہ پکڑے تو یہ بھی زقوم کی شاخ سے لپٹا۔
اور جس شخص سے کوئی بدکار انسان عذر خواہی کرے اور یہ اسے اس کی برائی جتنی سزا سے کچھ زیادہ سزا دے اور اس کی برائی جتنی مقدار پر اکتفا نہ کرے تو یہ بھی اس کی شاخوں سے لپٹا۔ روایت طویل ہے، بحر الانوار کے اندر بھی موجود ہے، اور سب سے اہم ترین کتاب جو آپ کے گھر میں بھی موجود ہے مفاتیح الجنان کے اندر بھی یہ روایت بہت ہی طویل رقم ہے۔ مختصراً یہ کہ ماہ مبارکہ شعبان میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اور آپ اپنے کمال کی طرف رشد کر سکیں۔ کس انداز سے کہ کوئی بھی نیکی کا کام اگر کرتے ہیں تو گویا ہم شجر طوبہ کی شاخوں سے لپٹ گئے۔ کوشش یہ کیجئے گا کہ جب رسول اللہ نے کہہ دیا ہے کہ شاخوں سے لپٹ گیا، آپ کو وہ شاخیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یقین جانیں کہ شاخیں آپ کے گھر کی دہلیز پر دستک دے رہی ہیں، بس آپ نے ایک قدم شاخ کی طرف بڑھانا ہے، باقی کام شاخ خود جانتی ہے۔ پروردگار عالم کے اس بابرکت مہینے میں اگر کوئی اور افضل عمل بیان کیا گیا ہے تو یقیناً اس میں سب سے پہلا تو وہی ذکر ہے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، کہ یقیناً اس ذکر کو کرنے کے بعد وہ گناہ، وہ خطائیں جو ہم اور آپ کر چکے اس انداز سے، تو وہ دھل جائیں گی اور ہم اس اہلیت کے ہم حامل ہو جائیں گے کہ ہم شجر طوبہ کی شاخوں سے لپٹ سکیں۔ بالکل اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آیا کہ صدقہ اس مہینے میں سب سے اہم ترین اور افضل ترین عبادت ہے، لیکن بس مختصر کروں، صدقے سے مراد کیا ہے؟ صدقے سے مراد یقیناً جیسے ہی میں نے کہا لفظ صدقہ آپ کے ذہن میں درہم آ گیا ہوگا، آپ کے ذہن میں کرنسی آ گئی ہوگی یا مسجد کا گلہ آ گیا ہوگا۔ صدقہ تصدیق کرنے والا عمل۔ صدقہ کیا تصدیق ہو رہی ہے؟ ہر وہ عمل جو آپ کے نظریے کی تصدیق کر دے۔ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کسی انجان سے بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، یہ آپ کا نظریہ ہے۔ آپ ہر شخص کی سلامتی کے خواہاں ہیں، آپ جسے جانتے بھی نہیں ہیں اس کی بھی سلامتی کے خواہاں ہیں، اور پروردگار سے دعا کر رہے ہیں اے پروردگار اس پر سلامتی ہی سلامتی ہو۔ یعنی کہ کیا آپ اعلان کر رہے ہیں اے بندے خدا، جب میں تیرے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ہاتھ سے تجھے کوئی نقصان پہنچے؟ یقیناً میرے ہاتھ سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ سلامتی ہی سلامتی ہے تیرے لیے۔ تو یقیناً یہ آپ کا نظریہ ہے۔ اب اگر کوئی بھی کام آپ کے اس نظریے کی تائید کرتا ہے صدقہ کہلائے گا۔ اگر مسکرا کر کسی کو گریٹ بھی کیا، آپ نے استقبال بھی کیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ نے کسی بندہ مومن کی کسی ضرورت کو حل کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے کسی پتھر کو ہٹا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جیسا کہ روایت کا جملہ سمجھانے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس ماہ مبارکہ شعبان المعظم میں تمہارے صدقے کو پالتا ہے۔ کس انداز سے؟ یعنی کہ اگر تم نے اب اس زمانے میں لوگوں کے پاس یقیناً کھجوروں کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس طرح سے میسر نہیں ہوتی تھی، تو سمجھانے کے اعتبار سے کھجور کا ہی سالہ لیا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدھا خرما پروردگار کی راہ میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، تو اب اس کو پروردگار ایسے پالتا ہے جیسے تم کسی اونٹ کے بچے کو پالتے ہو اور تمہیں وہ اونٹ کی شکل میں مل جاتا ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کسی نے آدھا خرما بھی صدقہ کر دیا تو اسے پروردگار احد کے پہاڑ کے برابر جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ یہ پروردگار جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ہم لکھ رہے ہیں جو تم نے کیا ہے اور اس کے آثار کو بھی لکھ رہے ہیں۔ یقیناً تم نے صدقہ دیا، کسی کی ضرورت کو پورا کر دیا، تمہارا عمل بہت مختصر تھا، لیکن اس عمل کا اثر بہت گہرا ہے۔ جب تک اس عمل کا اثر باقی رہے گا تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اسی لیے یہ مختصر سا عمل احد کے پہاڑ جتنا ہو کر تمہیں اس عالم کے اندر لوٹایا جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں شعبان المعظم کی ان عظیم برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جس انداز سے اس نے ان
طوبہ کی شاخوں کو ہمارے قریب کر دیا ہے پروردگار، اب ہمیں اس شجر طوبہ کے ذریعے سے جنت تک پہنچنے میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور ہماری گرفت ان شاخوں پر اتنی مضبوط ہو کہ ہماری منزل ائمہ علیہم السلام کے جوار قرار پائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار یقیناً جو مقام تو ہمیں دینا چاہتا ہے، ہمیں اس مہینے میں یہ توفیق عنایت فرما، تیری ہی جانب سے توفیق ہے کہ ہم اس مقام کو پائیں۔ اور یقیناً آہستہ آہستہ یہ شبیں گزر رہی ہیں، اور وہ شب جو کہ اس مہینے کی شبوں میں سے افضل ترین شب ہے، جس میں آپ کے اور ہمارے آقا حضرت حجت زمان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ یقیناً ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی طرف احساس کرنے کی بھی